حضور پاک کے نام پر انگلیاں یا انگوٹھے چومنا خالص بدعت ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں. درود شریف پڑھا کرو. میرا 20 سال کا بیٹا تھا، بجلی کی شارٹ کی وجہ 2 مہینے پہلے وفات ہو گئی. اللہ اس کے درجات بلند کرے اور آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. میں نے جیرانہ سے عمرے کا احرام باندھا، طواف میں کندھا نکالنا بھول گیا. کوئی بات نہیں، کوئی دم نہیں. طواف کے بعد ویل چیئر سے ٹکرایا تو خون نکل آیا. سائی ختم کرنے کے بعد پتہ چلا ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں. واجب الطواف کے بجائے نفل کہہ دیا، لیکن پڑھی تو طواف کے لیے ہے نا. انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا. انسان اشرف المخلوقات ہے. اللہ نے اتنا شرف دیا ہے کہ ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا ہے. کہتے ہیں کہ علماء کرام آپس میں کیوں لڑتے ہیں؟ علماء کبھی نہیں لڑتے. آپ کو غلط فہمی. آپ ہر داڑھی والے کو علماء نہ بنا لیں. اگر نکاح میں گواہوں کی ضرورت ہے، چونکہ اس سے زندگی گزارنے کا تعلق ہے. طلاق میں تو ختم کرنے کا تعلق ہے، آگے تو گزارنے نہیں، اس لیے اس میں گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی. وضو میں اعضاء 3 دفعہ دھوئیں، بہت اچھا ہے، ورنہ 1 دفعہ سے بھی وضو ہو جاتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ 3 دفعہ. تیتر جو ہوتے ہیں وہ حلال ہیں. ہاں جی بالکل حلال ہیں. فون پر طلاق تو ہو سکتی ہے، نکاح اس لیے نہیں ہو سکتا کہ نکاح میں دونوں کا ہونا ضروری ہے کہ ایجاب قبول ہو. طلاق میں تو کوئی قبول ہونے کی ضرورت نہیں ہے نا، وہ تو خاوند نے دے دی، ہو گئی. اگر کسی نے ہمیں شادی یا ولیمے دعوت نہ دی ہو، بغیر بلائے ہوئے ہم چلے جائیں، بالکل نہیں جانا چاہیے. جب اس نے بلایا نہیں تو خواہ جا کے کھائیں گے. کہتے ہیں کہ جب بی بی عائشہ کا ذکر ہوتا ہے حضرت علی کا، تو آپ حضرت عائشہ کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، چونکہ وہ ماں ہیں. ماں بیٹے سے افضل ہوتی ہے. جو علماء حق چھپاتے ہیں ان پر تو صاف بات ہے کہ ان پر اللہ کی طرف سے بڑی وعید ہے، لیکن علماء نہیں حق چھپاتے. حضرت علی نے کبھی حضرت معاویہ کے خلاف قنوت ناظرہ نہیں پڑھی. حضرت ابن عمر نے کہا کہ مجھے دکھ رہے گا کہ میں نے جنگ میں شرکت نہ کی، جہاد میں، جو حضرت علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی ہوئی تھی. بہرحال یہ ان کی ایک تمنا تھی، لیکن دونوں کے جو قتلہ ہیں وہ جنتی ہیں.